سوچ وچار کر کے کام کرنا اور معاملات میں نرمی برتنا، ان تین باتوں کا ذکر ہوگا۔ بردباری کسے کہتے ہیں؟ اگر بردباری کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھیں کہ جس کے اندر بچکانہ حرکتیں یا اوباشوں کی طرح حرکتیں نہ ہوں، صبر اور تحمل کا جو حامل ہو، اسے کہتے ہیں بردبار۔ یہ آدمی بہت بردبار ہے، وہ صبر ہے اس کے اندر، تو یہ ہونا۔ تو قرآن کریم نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں ذکر ہوا بردباری کا اور نرمی سے پیش آنے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی پر غصہ ہوں گے تو غصے کی حالت میں آپ نرمی اختیار نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، گالی گلوچ کریں گے، زبان درازی کریں گے، آواز اونچی کر کے بات کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبوب فرماتا ہے، اور بھلائی کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو ایک تو اس میں نرمی کا ذکر ہوا کہ نرمی اختیار کی جائے۔ دوسرا بردباری جب ہی ہوگی جب غصے کی حالت میں انسان اپنے اوپر صبر اور تحمل رکھے۔ دوسری جگہ اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ فرماتا ہے معاف کرنے کا طریقہ اپنائیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ جاہلوں سے، جاہل اگر آپ سے بدسلوکی کرتے ہیں یا بد کلامی کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات پوچھتے ہیں جو آپ کی شایع نشان نہیں ہے تو آپ ان سے بچ گئے۔ کہتے ہیں نا جاہل کی منہ نہیں لگنا چاہیے، وہ منہ پھٹ ہوتا ہے۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ اگر جاہلوں کے منہ لگو گے تو وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے، بدسلوکی سے پیش آئیں گے۔ تو سب سے بہتر طریقہ اور عمدہ طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے بچ کر نکل جائیں اور معاف کرنے کا طریقہ اپنائیے۔ جس کے اندر معافی کا ہنر ہوتا ہے تو وہ انسان بہت بردبار ہوتا ہے۔ معاف جو ہے وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر صبر پایا جائے، بردباری پائی جائے، بزرگی پائی جائے۔ تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ اچھا صاحب، تیسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جس نے صبر کیا اور معاف کیا یقیناً یہ ہمت والے کاموں میں سے۔ صبر کرنا بھی ہمت کا کام ہے، جی، معاف کرنا بھی ہمت کا کام ہے۔ کہتے ہیں مرد وہ نہیں ہے جس کے اندر طاقت ہو، مرد وہ ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرے۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ نے صبر کیا، سامنے والا آپ سے بدتمیزی سے پیش آیا اور آپ نے اسے معاف کر دیا، تو یہ ہمت کا کام ہے۔ بعض لوگ اس میں بزدلی سمجھتے ہیں۔ اسلام کے شریعت کے قانون بڑے انوکھے اور نرالے ہیں کہ اگر ان قوانین پر کوئی عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے۔ لڑائی جھگڑے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔
جب مسلمان قرآن کے اصولوں کو اپنائے گا تو لڑائی ہوگی۔ لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب انسان اسلامی قانون کو پامال کر دیتا ہے، اسلامی ضابطوں کو ختم کر دیتا ہے، قرآن و حدیث جس بات کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اس سے اعراض کرتا ہے، بچتا ہے، تبھی مشکلیں پیدا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے صبر کیا، معاف کیا، یقیناً یہ ہمت والوں کے کام۔ ہمت والا ہی معاف کر سکتا ہے، صبر والا ہی معاف کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس کو ارشاد فرمایا، تجھ میں تو خوبیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ نمبر 1 بردباری، اور نمبر 2 سوچ سمجھ کر کام کرنا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ ٹھیک ہے۔ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی شیطان۔ طرف سے۔ کسی بھی معاملے میں ہمیں پہلے غور و فکر خوب سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے بعد کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے ہمیشہ شرمندہ کرتے ہیں اور بعد میں شرمندگی کے علاوہ کچھ آتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی معاملہ ہو، دنیاوی ہو یا معاملات کا ہو، لین دین کا ہو، کسی بھی معاملے میں انسان کو سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے مشورہ۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عقل و خرد کے مالک، اس قدر علم کے مالک، غلطی کا امکان نہیں، اس کے باوجود بھی صحابہ سے مشورہ کیا، کیونکہ مشورے میں خیر ہو۔ لہذا انسان کو ہر معاملے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی نرمی فرمانے والا ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ نرمی فرمانے والا ہے، اور نرمی کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی یہ پسند کرتا ہے نرمی والے معاملات۔ تو اللہ نرمی کرتا ہے اور نرمی ہی والے معاملات کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہر معاملے میں ہمیں نرمی سے کام لینا چاہیے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں سختی کا اظہار کیا جائے، اور وہ چیزیں دین کے معاملے میں نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اگر دین کے معاملے میں نرمی برتنے لگے پھر لوگ دین سے ہٹنا شروع ہو جائیں۔ حضرت عمر اتنے سخت کیوں تھے؟ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں، بات دین کی آئے گی تو اس میں کوئی نرمی نہیں، ارے کوئی بات نہ ہے، مت پڑھو نماز، آرام کر، نہیں، یہ نرمی نہیں ہے، یہ مشکل میں ڈالنا۔ تو دین میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، باقی معاملات میں ہم نرمی اختیار کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، کسی قرض دار کو آپ مہلت دے سکتے ہیں، معاملات میں نرمی کیجیے، مگر دین میں نرمی۔ حکمت تو ہے دین میں، حکمت سے کام لیں، مگر نرمی علیحدہ میٹر ہے، حکمت علیحدہ میٹر۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اسے سب کے سامنے یہ بات کہی تو بری لگ سکتی ہے، اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہی بات اگر میں اسے اکیلے میں سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ لے گا۔ یہ حکمت ہے کہ آپ اسے اکیلے میں سمجھیں۔ دین کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایمان والوں کو، نبی کے غلاموں کو عزت عطا فرمائی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ
بے شک اللہ رفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے، اور نرمی کو ہی ہر معاملے میں پسند ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نرمی کا اظہار کریں اور نرمی کے معاملے سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔